قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، جواب دے رہا اس کا کہ جبریل چونکہ ہمارے دشمن ہے، وہ ملک العذاب ہے، ملک الامطار میں چاہیے۔ قل من كان عدوا لجبریل، اللہ فرماتے ہیں کہ جو جبریل کا دشمن ہو فلیمت غیظا، غصے میں مر جائے، فلیمت غیظا، پس چاہیے کہ وہ غصے میں، اپنے غصے میں مر جائے۔ فإن جبریل نزل القرآن على قلبك، جبریل نے قرآن اتار دیا تیرے سینے پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، درحال کہ یہ قرآن مصدقاً، یہ تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن پاک، لما ثبت بین یدہ، اپنے سے سابق اس کے سامنے جو اس سے پہلے جو کتابیں یعنی تورات اور انجیل کی، وحال کونی ہادیا وحال کونی مبشرا للمؤمنین، درحال کہ یہ قرآن رہنمائی کرتے ہدایت کی طرف اور یہ مومنین کو خوشخبری سنانے والا ہے۔ ارے بابا، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو فلیمت غیظا، بس اس کو اپنے غصے میں مرنا چاہیے۔ کیوں؟ فإن جبریل علیہ السلام نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبریل نے تو اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں آیا، وہ اللہ کی طرف سے لے کر کے آیا۔ ارے بابا، ایک آدمی آپ کے لیے اچھی چیز لے کر کے آتا ہے، آپ کی زندگی کو بناتا ہے، تو وہ قابل تعریف ہے یا قابل بغض ہے؟ بولو۔ اس کو مولوی عبد الرحمن آپ تو ادھر آ کر کے بیٹھ جاؤ، باقی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، آپ تو ادھر آ جاؤ۔ آیا مسئلہ سمجھ میں مولانا؟ بھائی جبریل جب لے کر کے آیا ہے آپ کی زندگی کو، آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے، جبریل نے کوئی بری چیز تو نہیں لائی ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، تو پھر جبریل قابل تعریف ہے، قابل مدح ہے یا قابل مذمت ہے؟ اس کو بیان کریں۔ من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو فلیمت غیظا، اس کو غصے میں مرنا چاہیے، کرے غصہ۔ لیکن جبریل نے کوئی برا کام نہیں کیا، کیوں؟ فإن جبریل علیہ السلام، وہ ضمیر کا مرجع جبریل ہے، فإن جبریل علیہ السلام، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نزلہ، اس نے قرآن کو اتار دیا علی قلبک، تیرے سینے پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اور ایک اچھا کلام دنیا کو، پوری دنیا کے لیے ایک پیغام اور ایک دستور لے کر کے آیا ہے، تو جبریل تو پھر قابل تعریف ہے، قابل مدح ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کی یہ کہ پیچھے پڑ گئے ہو گیا مولانا؟ دوسرا، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کے دشمن ہو فإنہ، اس کو غصے میں مرنا چاہیے۔ فإن اللہ نزلہ، اللہ نے قرآن پاک کو اتار دیا جبریل کے واسطے سے، علی قلبک، تیرے سینے پر، فإنہ، اللہ پاک نے بإذن اللہ، اللہ نے اپنے حکم سے، بإذن ہی ہونا چاہیے تھا، جب فإنہ میں بھی اللہ ہے تو بإذن ہی ہونا چاہیے، لیکن بإذن اللہ کہا۔ یہ کہتے تلذذ کے لیے اس طرح ہوتا ہے، کبھی مقام ضمیر ہوتا ہے لیکن ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو نقل کرتے ہیں۔ باللہ یا ذبیات القائے قلنا لنا، باللہ یا ذبیات القائے، اے یہ کہ جنگل کے اور میدانوں کے، چٹیل میدانوں کے یہ کہ ہرنیوں، قلنا لنا، مجھے بتا دو، لیلا یا من کننا، میرے لیلا تم میں سے، ام لیلا من البشری، یا لیلا یہ کہ بشر میں سے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیلا کلی مشکک ہے، بولو۔ لیلا نے مجھے شک میں ڈال دیا، میں سمجھ نہیں سکتا کہ لیلا کوئی ہرنی ہے، جنگل کی ہرنی ہے، یا لیلا کیا ہے، بولو، یا بشر ہے۔ تو اس کو کہنا یہ چاہیے تھا، لیلا یا من کننا ام ہی من البشری، لیکن لیلا میں مزہ آتا ہے نا، بولو۔ لیلا او لیلا بیترا بران سیلا مجازی لیلا، سمجھ میں نہیں ہے، لیلا میں مزہ آتا ہے نا، تو اس لیے مقام اس میں ظاہر کی، اس کے ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر نقل کر دیا، تو یہاں اس لیے بتا دیا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی اس طرح بھی نقل کر ہے چلے گا مولانا۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل، جو اللہ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا دشمن ہو، و رسولہ اور رسولوں کا دشمن ہو، فرماتے ہیں کہ وہ جبریل اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، فرماتے ہیں کہ فإن اللہ عدو للکافرین، فإن اللہ عدو فلا ينبغی له، اصل یہ ہے کہ جواب موضوف ہے مولانا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب یہی ہے کہ فلا یجوز، و جائز نہیں ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، ان کی دشمن جو اللہ اور جبریل اور ملائکوں کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کے یہ کہ دشمن ہے، اس لیے اللہ کافروں کے دشمن ہے۔ عداوت جبریل تستلزم عداوت اللہ، و عداوت اللہ تستلزم عداوت الکفر، اس لیے فإن اللہ عدو للکافرین۔ اڑے کچھ پہلا پڑھا مولانا، خیال کر لینا۔ من کان عدو لجبریل،
من كان عدوا لجبريل وجبريل وملائكته ورسله وجبريل وميكال فلا ينبغي له العداوة فلا ينبغي العداوة له، یہ جزا ہے، اس کے لیے محذوف ہے فلا ينبغي العداوة فلا يجوز العداوة فإن الله عدو لهم فإن الله عدو للكافرين، عدو لهم کے بجائے للکافرین بتا دیا کہ جبریل سے اور فرشتوں سے دشمنی رکھنے والا آدمی کافر ہوگا، اس لیے یہاں پر وضع الظاہر موضع المضمر ہے مولانا، سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ترتب الحکم علی الوصف یشیر بعلیتہ، العداوۃ معلولۃ، عداوت الکفار، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ العداوۃ معلولۃ بکفرہم، عداوت معلول بالکفر، ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں جبریل کا اس میں کیا ہے؟ جبریل تو معمور ہے، سب کچھ ہم اتارتے ہیں، حکم ہمارا ہوتا ہے، جبریل غریب کیا کر سکیں؟ بل ہم عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ تو حکم ہمارا ہے، تو جبریل سے تم سر کیوں ٹکراتے ہو؟ ہم سے ٹکراؤ نا، یہ سب کچھ ہمارا ہے، خواہ جبریل شف نہیں کرو، صاف صاف بولو شفتالو، بولو شف نہیں کرو، بلکہ کیا ہے؟ ہمارے بیروی میں آڑو کو کہتے شفتالو، آڑو کو کیا کہتے ہیں؟ شفتالو کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی جب کسی کو گالی دینا کہ شف کہتا ہے، کیوں؟ صاف صاف بولنا، شف بولو شفتالو، بولو، بولنا ہے تو شفتالو بولو، شف کرتے ہو، یہ کیا ہوتا ہے شف؟ ارے کچھ پہلے پڑھا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، جبریل سے دشمنی حقیقت میں ہم سے دشمنی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آیات بینات معجزات ہم نے اتار دی آپ پر، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، إِلَّا الْفَاسِقُونَ إِلَّا الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، جو اللہ کا بڑا باغی ہوگا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ جی اب کلما عاہدوا، آگے یہود کی خباثت بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اکفروا بآیات اللہ، خیال کر لینا، اکفروا بآیات اللہ، کیا اللہ کی آیات کا انکار کرتے؟ وکلما عاہدوا معطوف علی محذوف ہے، اکفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وکلما عاہدوا عہدا، جب بھی کوئی معاہدہ کوئی وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، نبذ العہد، اس عہد کو پھینک دیتا ہے، فریق منہم، پھینک دیتی ہے ایک جماعت ان میں سے، اصل مسئلہ یہ بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثریت ان کے ایمان نہیں لاتے، ہاں کچھ لوگ ہیں کہ عبداللہ ابن سلام و اتباعہ، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، ارے کچھ پڑھا یہ مولانا، خلاصہ نکلا یہاں تو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، البتہ اس کا خیال کر لینا، واو کا معطوف علی محذوف ہے، اکفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وکلما عاہدوا عہدا، جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کی 4-5 قسمیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کل پرسوں کے سبق میں، وکلما عاہدوا عہدا، شرط ہو گیا، معطوف ہو گیا، اس کا عطف ہو گیا، نبذوا، یہ جزا ہے کلما کا، نبذوا فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَائِنٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب بھی کوئی رسول آتا ہے اللہ کی جانب سے، مُصَدِّقٌ لِمَا سَبَقَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا کوئی رسول آتا ہے، پہلے کتاب منزل کا بیان تھا، اب یہ ہے کہ رسول کا بتا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ پھینک دیتے ہیں کتاب اللہ قرآن پاک کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پشت کے پیچھے، كَأَنَّهُمْ مُشَابِهِينَ بِالْجُهَالِ، گویا کہ وہ جاہلی لگتے ہیں، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کا ترجمہ میں نے کر دیا، ہاں ملنگو، ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا مولانا، الذین آتیناہم الکتاب، جہاں آتا ہے ان یہودیوں کے بارے میں آتے ہیں کہ جو کتاب کے لفظ کو بھی جانتے ہیں اور معنی کو بھی جانتے ہیں، ان کے لیے آتیناہم الکتاب آتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جو مسلمان ہو گئے، جو کتاب کو مانتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناہم، اور الذین اوتوا الکتاب ان کے لیے آتے ہیں کہ جو کتاب کے مقتضا پر عمل نہ کریں، سمجھے؟ اوتوا الکتاب یا اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اصطلاح ان کے لیے، آتیناہم الکتاب ان کے ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے لیسوا سواء، سب کو ایک چشمک سے نہ دیکھو، سارے یہودی خراب نہیں ہیں، لیسوا سواء، یہ برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہودیوں میں ایک جماعت ہے کہ راتوں کو اٹھ کر کے رونے والے، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ پر ایمان لایا، حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو ہم نے کتاب دی، لفظ کو بھی جانتے ہیں، معنی کو بھی جانتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، یعرفون محمدًا کما یعرفون ابناءہم، محمد کو اس طرح جانتے جیسے اپنے بچوں کو جانتے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، ایسی مجلس تھی جیسے میرے اور آپ کی مجلس ہے، ایسی مجلس تھی، اس مجلس کے اندر عبداللہ ابن سلام نے فرمایا نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، اللہ اللہ،
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جو محمد کو جانتے کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عام طور پر قاعدہ یہ کہ مشبہ بھی قوی ہوتا ہے اور مشبہ اضعف ہوتا ہے۔ زید المشبہ ہے، زید کل اسد، شیر کی طرح شیر مشبہ بھی ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ زید کی وہ بہادری نہیں ہے جو مشبہ بھی شیر کی ہے۔ آپ کو بات سمجھیں؟ زید کل اسد، مشبہ بھی عام طور پر قوی تر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت محمد، معرفت نبوت محمد، نبی کی معرفت محمد رسول اللہ کی یہ کمزور ہے، اور معرفت الابنا، اپنے بیٹوں کو جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اس طرح محمد کو اپنے بیٹوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ 19 گریڈ میں محمد رسول اللہ کی نبوت کی معرفت حاصل ہے، 19 گریڈ میں، اپنے بیٹے 20 گریڈ میں۔ اس نے کہا قرآن قرآن ہے لیکن میرا ذوق یہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ قرآن قرآن ہے لیکن میرا ذوق یہ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تسی ڈسو، آپ کا ذوق کیا ہے ذرا سن لینا۔ اس نے کہا نعرف ابناءنا کما نعرف محمدن، اس نے الٹ کر دی جس کو قلب کہتے ہیں۔ نعرف ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح محمد کو جانتے ہیں۔ بچوں میں شک ہو سکتا ہے کہ نکاح مجھ سے ہوا، کوئی سمجھے کہ بیوی میری ہے، میرے گھر میں رہ رہی ہے، نکاح مجھ سے ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں سے اس نے خیانت کی اور چندہ کیا ہو سکتا ہے کہ بیوی نے کیا کی ہو، خیانت کی اور چندہ کی ہو، کہیں سے کوئی جفتی مفتی کرائی، اس میں بیٹوں میں حضرت ہمیں شک ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے نبوت میں شک نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر اٹھ کر کے ایسے پکڑا، اس کو پکڑ کر کے فقبل بین عینیہ، پیشانی پر بوسہ لیا، فرمایا واہ یہودی دے پترا، واہ یہودی دے پترا، تسی گل وڈی گل آپ نے کی ہے، گل تو یہ ہے نا، گل تو اصل آپ کی ہے، سمجھے؟ ریل گاڑی میں مولوی صاحب بھی جا رہا تھا، بولو، ریل گاڑی میں مولوی صاحب بھی جا رہا تھا، دوسرے فیملی والے بھی جا رہے تھے، مولوی صاحب اپنے بچے کا بار بار بوسہ لے رہے۔ ایک پولیس والا تھا، اس میں پولیس والے نے کہا حضرت اس گاڑی میں اور لوگ بھی بہت ہیں فیملی والے، وہ اپنے بچوں کے اس طرح بوسہ نہیں لے رہے، تو لاہور سے لے کر کے مسلسل بوسہ لے رہا بچہ کا، کراچی تک اس کا کباڑا کرے گا، بوسہ لے رہا۔ آیا سمجھ میں؟ مولوی صاحب نے کہا اس لیے کہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں ہے کیا کہا؟ اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ زبردست میزان لگا دی اس پہ، سمجھے؟ ہمارے اپنے ہی ہوتے۔ پولیس والا بھی بڑا تیز تھا، اس نے کہا آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کے اپنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیری بیوی نے خیانت کی ہو، نام تیرا ہے لیکن خیانت کی ہو۔ اس نے کہا خدا کی قسم معلوم کروں گا، پوری تحقیق کروں گا، اگر پتہ چل گیا میرا بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی نے خیانت کی ہے، تو جب یہ بڑا ہو جائے گا اس کو پولیس میں بھرتی کروں گا۔ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو کیا کروں گا؟ پولیس میں بھرتی کروں گا۔ لوگوں نے، ڈبے والے لوگوں نے کہا گاڑی کے، انہوں نے کہا بول اب مولوی سے بول، سمجھے؟ بول اب مولوی سے بول، آگے بول نا، آگے بول، اس کو سن، سمجھے؟ مولوی بڑے تیز ہوتے ہیں، سمجھے؟ دال کھا کر ماشاءاللہ۔ آتیناہم الکتاب، وہ یہودی ہے جو یہ ہے کہ کتابوں کے لفظ اور معنی کو بھی جانتے ہیں، اور اوت الکتاب اور اوتو نصیب من الکتاب، ان کا یہ گل نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ لفظ ہے لیکن حقیقت کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ بروئی زبان ہے، اس کو کسی بڑے ڈبے میں بس یہ ہے کہ آپ کیا کرو، پتھر ڈالو، اس کو ہلاؤ، گڑ 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 گڑ، یہی بروئی ہے، سمجھے بھی؟ یہی بروئی ہے۔ جب حافظ رٹا لگاتا ہے تو اوت الکتاب، وہ یہودی ہوتے ہیں کہ جو کتاب کے معنی کو جانتے نہیں ہیں۔ انگریز نے بڑی کوشش کی، پشتو سیکھا، باقی زبانیں سیکھی، پنجابی، بروئی کے بارے میں اس نے آخر کار اس نے برطانیہ میں یہ کہا گڑ 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 بروئی، گڑ 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 بروئی، گڑ 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 بروئی، گڑ 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 بروئی، سمجھے؟ اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بروئی ہوتے ہیں۔ بے راہ میں روی بروہی میں شوی، راستہ ٹھیڑا اختیار کرو گے بروہی بن جاؤ گے خود بخود، ٹھیڑا راستہ اختیار کرو خود بخود۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَائِنٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے پاس سے اللہ کا قاصد کوئی آتا ہے، مُصَدِّقٌ لِمَا سَبَقَ مَعَهُ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، تورات اور انجیل کی یہ کی تصدیق کرنے والا کوئی رسول،
نبذ، یہ 3 صورتیں مصدق کی میں نے آپ کو بتا دی ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ نبذ فریق کائن من الذین اوتوا الکتاب، یہ الکتاب مفعول اوتو کے لیے، یہ متعلق و موصول سے متعلق اللہ ثابت کائن فریق کے لیے صفت فاعل ہو گیا نبذ کا۔ کتاب اللہ یہ مفعول بھی ہے، یہ پہلے والی کتاب سے بدل نہیں ہے، یہ کتاب اللہ مفعول بھی ہے نبذ کا، ہو گیا معلوم۔ نبذ فریق من اہل الکتاب، جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب ان میں سے پھینک دیتی ہے ایک جماعت کتاب اللہ قرآن پاک کو، یا تورات کو یا آسمانی کتابوں کو پھینک لیتے ہیں، وراء ظہورہم، اپنے یہ ہے کہ پشت کے پیچھے، اپنے پشت کے پیچھے ان کو پھینک دیتے ہیں، وراء ظہورہم ظرف بنے گا یہ نبذ کے لیے، کأنہم لا یعلمون، ایسا لگتا ہے کہ ظالم کے بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، کأنہم لا یعلمون، یہ حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، فریقوں سے سمجھ رہے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب حال کونہم مشابہین بالجہال، درحالے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، ہو گیا مولانا، یہ ہو گیا۔ آگے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، ظہر کے بعد آپ آئیں گے، مجھے کھینچنا تھا آپ کو لیکن 1-2 مہمان آ گئے، مسئلہ مشکل ہے، ابتدا سے آپ فوراً ظہر میں آئیں گے، بہت ہی بہترین مسئلہ ہے، انشاءاللہ مزہ آپ کو بھی آئے گا مجھے بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ جادو ہے، معجزہ ہے، کرامت ہے اور ارہاس ہے، اعانت ہے، کرامت، یہ سارے کے سارے خوارقات میں سے ہیں، خارق عادت ہے۔ البتہ جادو اور سحر میں یہ ہوتا ہے کہ ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ بدون استمداد من اللہ، ترتب الامور الغریبۃ امور غریبہ علی الاسباب الخفیۃ، جادو کے اسباب خفی ہوتے ہیں، شیاطین سے اور جنات سے مدد لی جاتی ہے، بدون استمداد من اللہ، اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ جادو کو ٹھکانے پر لگانے والے جنات ہی ہوتے ہیں، جنات اس کو ٹھکانے پر لگا لیتے ہیں، یہ جادو ہے۔ اور عام حالات کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جادو کو استعمال کرنا بالاتفاق یہ تو کفر ہے، لیکن سیکھنا جادو بعض صورتوں کے اندر جائز ہے، خاص طور پر اپنے دفاع کے لیے، کہ مسلمانوں پر کوئی جادو کرے اس کی دفاع کے لیے یا اپنی ذات سے دفاع کے لیے سیکھنے کی اس کو اجازت ہے کسی صورت میں۔ بلکہ بعض صورتوں کے اندر جیسے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ فی نفسی ہی حرام ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر وہ جائز نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سچے ہیں، بہت سچے۔ وہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اب کچھ لوگ آ گئے مجھے قتل کرنے کے لیے، وہ 100% مجھے ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، آپ کو پتہ بھی ہے۔ میں یہاں اپنے مہمان خانے میں ہوں اور وہ آ کر کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کہاں ہے، آپ کو اس کا علم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ سچ اگر کہتا ہوں تو، اگر سچ کہتے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے گا، اور جھوٹ بولتے ہیں تو ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور آپ نے چونکہ سنا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، لہذا سچ بولو۔ آپ کہتے ہیں ادھر ہی کمرے میں ہیں۔ تو اس قسم کے جھوٹ کی جس میں میری ہلاکت ہو اور تباہی ہو، اس قسم کی سچائی جس میں میری تباہی ہو، اس سچائی سے، اس قسم کے 1000 سچائیوں سے جھوٹ بہتر ہے۔ دروغ مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے اس سچائی سے کہ جو فتنہ انگیز ہو، سمجھے؟ وہ بہتر ہے اس سچائی سے کہ جو فتنہ انگیز ہو۔ ایسی صورت میں مہربانی کرو، اپنی بزرگی کو اپنے ساتھ رکھو۔ جیسے تبلیغی کو کسی نے اٹھا کر کے ڈھیلا مارا، مشرک بدعتی کوئی ڈھیلا مارا، اب تبلیغی جو نے ڈھیلا اٹھا کر اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ بھاگ گیا کہ تبلیغی مجھے ڈھیلا مارے گا، میری خیر نہیں، اتنا لمبا چڑھیں گا۔ کہتے بھائی اللہ کے لیے میں مار نہیں رہا ہوں، صبر کرو، یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پاک تھا یا پلید تھا جو آپ نے مجھے مارا؟ اگر پاک تھا تو پھر میں
ٹھیک ہے اسی طرح، اور اگر پلیتا تو اپنے کپڑوں کو تو دھوؤ نا کم از کم۔ تو اس قسم کے بھی بعض ہر جگہ بزرگی یا کھجور کا دانہ کہیں آپ کو مل گیا، ایک دانہ 2 دانہ پڑے ہوئی ہیں، لیکن آپ متقی ہے مسجد میں مسجد کی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کرے اللہ کے بندوں کچھ کھجوریں ملی ہے، اللہ کے بندوں کچھ کھجوریں ملی ہے، اگر کسی کی ہوں نشانی بتا کر کے وہ لے جائیں، سمجھے، اور یہ میرے حلق سے جا نہیں رہے ہیں۔ تو یہ حیضہ لگتا ہے سچائی کا اور بزرگی کا، اس کو اپنے جیب میں رکھو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس قسم کی بزرگی نہیں چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض صورتوں کی تعلیم، جادو کی تعلیم، اس بنیاد پر کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے، اس بنیاد پر اس کی تعلیم کی اجازت بھی ہے، اور اس بنیاد پر بھی اس کی تعلیم و تعلم کی اجازت ہے کہ اپنے آپ سے یا مسلمانوں سے دفع سحر کریں، اور اس میں بھی اجازت ہے کہ جب مسلمانوں پر جادوگری ہو رہی ہو اور کوئی اور صورت نہیں ہے تو جادو کا سیکھنا لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ ان سے دفاع کریں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھے کہ بعض صورتوں کے اندر کہ مسحور جادو شدہ جس پر جادو ہو گیا ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے، علماء کے پاس نہیں ہے، عاملین کے پاس نہیں ہے۔ مسحور جادو جس پر ہو چکا ہے اس کو اب کسی جادوگر سے آپ علاج کرا سکتے ہیں شرعاً، جبکہ کوئی متبادل اس کا نہیں ہے۔ یہ اس موقع پر ہماری کمزوریاں ہو ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جادو تو اپنا اثر تو دکھائے گا۔ پرانے اکابرین پر یہ جادو وغیرہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ عملیات کے اندر اور معمولات کے اندر بہت کمزور ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ السحر هو ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ بدون استمداد من اللہ، اللہ سے مدد نہیں لی جاتی ہے بلکہ وہ امور خفیہ غریبہ ہوتے ہیں، اسباب خفیہ ان پر سحر کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، شاید آگے میں بات عرض نہ کر سکوں۔ اس موقع پر حضرت اقدس امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول پاک پر جادو نہیں ہوا ہے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے کہ جادو ہوا، معوذتین آ گیا، آپ نے یہ کیا، یہ سب جھوٹ ہے، اور آپ پر جادو نہیں ہوا، اور یہ بخاری کی جتنی بھی روایتیں اس قسم کی یہ روایتیں موضوع ہے، سبحان اللہ، ضعیف بھی نہیں کہا بلکہ موضوع کہا۔ موضوع کیوں ہے؟ اس بنیاد پر وہ کہتے کہ کافر بھی کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ پیروی کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کی جس پر جادو ہو گیا، جادو سے عاصف زدہ ہے، تو کافر بھی نبی کو کہتے مسحور، اور ہم لوگ مسلمان بھی کہہ دے کہ ہمارے نبی پر سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، تو پھر مسلمانوں میں اور یہ ہے کہ کافروں میں کیا فرق ہوگا؟ اعتراض آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ پیروی کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کی، ایسے انسان کی کہ جس پر جادو ہو چکا ہے، تو کافر بھی ہمارے نبی کو مسحور کہہ دیں اور ہم خود اعتراف کریں کہ ہمارے نبی پر سحر ہو گیا ہے، جادو ہو چکا ہے، تو پھر ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جمہور بخاری کی روایتیں بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور معوذتین کا نزول تواتر کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے اسی سلسلے میں ہوا ہے۔ اب ہم میں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق سمجھو، نبی پر جادو ہوا جنگ میں اور میدان جنگ میں نبی کا دانت شہید ہو سکتا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ نبی کو بخار ہوتا ہے، نبی کو سردی لگتی ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، اور نبی پریشان ہوتا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو جادو کی جس سے آپ کی جسم مبارک پر اثر ہو، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ مسئلہ رہ گیا کہ جی نبی کو وہ بھی مسحور کہتے، کافر آپ بھی مسحور کہتے ہیں، تو کافروں کے نظریے میں اور آپ کے نظریے میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ تو بہت فرق ہے۔ کافر نبی کو مسحور کہتے تھے بمعنی مسلوب العقل، مجنون کے معنی میں لیتے، کافر نبی کو مسحور کہتے تھے بمعنی مسلوب العقل، مجنون، اور ہم مسحور کہتے ہیں کہ اس طرح کے سحر کا اثر تو آپ پر ہوا،
لیکن آپ یہ کہ مسلوب العقل نہیں ہے. آپ دیکھیں دوسری جگہ پر خود قرآن میں افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، افطرا علی اللہ کذبا، دانستہ طور پر کس کر کے نبی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، ام بہ جنہ، یا اس کو جنون اور پاگل پن لاحق ہے. جنون میں اور اغما میں فرق یہ ہے، آدمی بے ہوش ہوتا ہے، عقل اس کی مغلوب ہوتی ہے. سحر کے اندر کچھ اثر ہوتا ہے، جسم پر اثر ہوتا ہے، زیادہ کم ہوتا ہے، لیکن مسلوب العقل نہیں ہوتا. جنون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جنون میں سلب عقل ہو جاتی ہے. تو کافر جو مسحور کہتے تھے بمعنی مجنون مسلوب العقل کے، اور ہم مسلوب العقل نہیں لیتے ہیں، اور ہم مریض کے معنی میں لیتے ہیں کہ آپ پر سحر و جادو کا اثر ہو گیا. سمجھے؟ باقی اتنا ہوتا تھا کہ دنیا کے اس میں ایا بھائی اس میں چینی ڈل گئی ہے نہیں ڈل گئی ہے، سمجھے؟ یہ آپ کو شک ہوتا تھا کہ اس میں چینی ڈلا ہوا ہے یا نہیں ڈلا ہوا، یہ جو شربت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ باقی نمازوں کے بارے میں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میں نے عصر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ظہر کی نماز میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، یا عصر کی نماز میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، فلاں آیت نازل ہوگی یا نہیں ہوگی، کہاں پر نازل ہوگی؟ دینیات. دینیات کے بارے میں نبی کو کبھی بھی شک نہیں ہوا. یہ خطیبوں کا اضافہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، یہ آیت کس طریقے پر یہ ہے. دینیات میں نبی پر کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا. جادو کا اثر جسم مبارک پر ہوا، جسمانی طور پر آپ کو تکلیف تھی، اور وہ جیسے کہ لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے ہو گیا. خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت کا یہ اپنا تفرد ہے، حضرت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا تفرد ہے، سمجھے؟ اور حضرت اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ فرعیات کے اندر حنفی ہے، لیکن اعتقادیات میں آپ کو حنفی کہنا ذرا مشکل ہے، سمجھے؟ میں وہ الفاظ کہہ نہیں سکتا. البتہ احکام القرآن جساس کو آپ دیکھیں گے، اس جگہ کو اس نے سرے سے بخاری کی روایت کو موضوع قرار دیا. اور لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وإذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، وہ رؤیت باری تعالیٰ یوم القیامت کے قائل نہیں ہے کہ اللہ کی زیارت قیامت کے دن ہوگی. تو اس وجہ سے یہ ان کے تفردات ہیں. البتہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس نے یعنی معتزلی تھی، اور بعض لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں انہوں نے اور علامہ زمخشری نے، ان لوگوں نے توبہ کیا. آخری دنوں میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے توبہ کیا. یہ ہوتا رہتا دنیا میں، سمجھے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو میں بہت گالیاں دیتا تھا. ہمارے اساتذہ بھی چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہوتے تھے ماشاءاللہ، وہ بھی ہمیں سکھاتے تھے، تو ہم کس کر کے حضرت کو گالیاں دیتے. میں دبئی اور باہر ملکوں میں ایک دو مرتبہ اسی موضوع پر شیخ الاسلام کے بہت سے مسائل پر مناظرے کے لیے گیا. میرے ساتھ حضرت اقدس تھے، اشرف المدارس کے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ. تو ایک انسانی حد تک میں نے حضرت کی کتابیں بہت چھان بین کی، انسانی حد تک بہت پڑھا، رات دن کر کے پڑھا. تو حضرت اقدس کی کتابوں میں ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے بنیاد پر اس کی تذلیل اور تفسیق کی جائے. اب جب کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں میری سیڈیاں بھی شائع ہو گئی کہ میں شیخ الاسلام کو گالیاں دے رہا تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایک دادا استاد عبداللہ الحرری، جو اس وقت 110 سال 115 سال کی عمر ہے، لیکن ابھی تک شادیاں کر رہا، سمجھے بھائی؟ وہ اب تک ٹھیٹ ہے. تو ہے شافی ہے، لیکن بہت سخت آدمی ہے. صریح البیان فی من خالف القرآن، 700 صفحات کی تقریباً ابن تیمیہ کے کفر پر اس نے لکھا ہے. الزلالۃ کہ المقالۃ سنیہ سنیہ فی زلالت ابن تیمیہ، یہ بھی اس نے لکھے. اظہار عقیدت الاسلام عقیدت الطحاوی کی اس نے شرح ضخیم شرح لکھی ہے. اور ان کے ہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ پکا کافر ہے اور اس کو مرتد قرار دیتا ہے. ہمارے بھی بہت سے لوگ، یہ ہم نے بھی اپنا منہ کالا کیا بہت سے مسائل، لیکن اصل کتابوں میں جا کر کے دیکھا، اس وجہ سے توبہ کیا. یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتا دیا کہ ہمارے عظیم دوست ہے غریب مولانا محمد طیب صاحب کشمیری سبیل مسجد کے امام. تو میں نے سنا تھا کسی بزرگ سے کہ بھائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نزول من السماء کے قائل نہیں. تو مولانا طیب تو میرے دوست ہے، لیکن میں نے کس کر کے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. اور اس کے بعد جب یہ ہے کہ
وہ سی ڈی اس زمانے میں کیسٹ کا زمانہ ہوتا تھا، یہ چیزیں پھیل گئی، اور حضرت کو جب اس کی اطلاع ملی تو حضرت نے فون کیا مجھے، فون کر کے کہا کہ مولوی منظور میں غسل بھی کرتا ہوں، علماء کو بلاؤ، طہارت حاصل کرتا ہوں، قرآن سر پہ رکھتا ہوں، خدا کی قسم میں حیات عیسیٰ کا منکر نہیں ہوں اور نزول عیسیٰ کا منکر نہیں۔ تو میں نے کہا فلاں کتاب میں جو مضمون ہے وہ آپ نے داخل کیا؟ کہا کہ وہ میں نے داخل نہیں کیا، مولانا اسحاق سندیلوی صاحب ان کی کتاب دینی نفسیات میں نے یہ مضمون داخل نہیں کیا ہے، اس کے داخل کرنے والے کچھ اور بڑے مولوی ہیں، لیکن جب ٹکر ہوگا تو ان کے منہ پہ میں ماروں گا، پھر میں ظاہر کروں گا، ابھی میں ظاہر نہیں کرتا یہ تحریفات کن لوگوں نے کی ہے۔ سمجھے؟ آدمی کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار میں نے تو آپ کو کافر قرار تو دیا ہے میں نے کہا کافر تو قرار دیا، لیکن اب یہ ہے کہ میں خود کلمہ پڑھوں مسلمان ہو جاؤں، اس لیے کہ آپ جیسے بغیر تحقیق کے اس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ مجھے خامخواہ لوگوں نے بدنام کر دیا، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور قسم اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نہ آ جائے، ابھی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ حضرت کا اس طرح مسئلہ ہے، سمجھے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ خیر، بہرحال میں نے عرض کیا کہ حضرت نے بھی آخری دنوں میں اس طرح توبہ کی ہے، آدمی کو توبہ کرنی چاہیے۔ بتاتے ہیں علامہ جساس نے اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ان حضرات نے یہ کہ اعتزال سے توبہ کی ہے، باقی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو سحر تو کہتے ہیں کہ ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ بدون استمداد من اللہ، سمجھے؟ یہ سحر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انہ رسول اللہ، جو اپنے شرکات میں پڑھا ہے معجزہ ہے، جو مدعی نبوت کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتے ہیں، جیسے انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں۔ المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انہ رسول اللہ۔ یاد رکھیے کہ ہمارے اکابرین میں سے بہت سے لوگوں کو شبہ ہو گیا، انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا کہ شاہ ولی اللہ معجزات کے منکر ہے۔ میں نے اس پر جو ہے نا ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک عالم نے خط لکھا، استاد سلیم اللہ کو آپ کا فلانا مولوی شاہ ولی اللہ کو معجزات کا منکر قرار دیتا اور معجزات کا منکر کافر ہے، تو شاہ ولی اللہ کافر ہوگا، اور آپ کی سند حدیث جا کر کے شاہ ولی اللہ سے ملتی ہے، تو آپ لوگوں کے اعتبار کیا ہے علماء دیوبند کی سند سے؟ اس پر میں نے لکھا تھا، تقریباً 40-50 صفحہ لکھا، مفتی نظام الدین ان حضرات کو دکھایا، ان کو بھیجا۔ اپنے طور پر میں مطمئن ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں چلا گیا۔ مولانا عبدالقادر ہمارے علاقے کے بروہی عالم تھے، غضب کے آدم تھے، شاہ ولی اللہ کے فلسفے کے بڑے ماہر تھے۔ تو حضرت اقدس نے ایک بڑی بات کہی جو آپ لوگوں میں علماء ہیں اس کو سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معجزات کے منکر نہیں ہیں۔ شاہ صاحب بھی المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انہ رسول اللہ، معجزہ کو وہ خارق للعادت ما فوق العادت، مخالف للعادت سمجھتا ہے۔ لیکن فلاسفہ کا کئی چیزوں میں یہ کہہ دینا کہ نبی نے دست مبارک اور انگلیاں پانی میں رکھی تو پانی سے کیا آ گیا؟ انگلیوں سے ان سے پانی نکلا۔ دودھ میں رکھا تو دودھ بڑھ گیا، پانی میں رکھا تو پانی بڑھ گیا۔ تو یہ بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلی بات یہ ہے کہ معجزات ما فوق العقل ہوتی ہیں، اور خارق للعادت خارق للعقل ہوتی ہیں، اس میں اس قسم کی ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بصورت دیگر ولو سلم ما تقولون، جو آپ کہہ رہے اگر اس کو مانا بھی جائے تو یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، تم بے عقل ہو، عقل کے خلاف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نبی کے دست مبارک کے اندر ایسی برودت تھی، برودت ٹھنڈک، جب اس دست مبارک کو پانی کے اندر رکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر پانی کی ٹھنڈک کے ساتھ دست مبارک کی ٹھنڈک، کثرت سے ٹھنڈک اور اتصال البرودت بالبرودت، اس سے پانی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور تب کے زمہریریے میں اس طرح ہوتا ہے کہ کثرت ٹھنڈک سے آپ دیکھیں کہ جہاں ٹھنڈے جن علاقوں میں برف ہو جاتا ہے، برف تو پانی ہی تو ہے، اور زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس سے بھی پانی پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ کر دیں چاول پکائیں، پانی ختم ہو جائے اس میں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ڈھکنا رکھ دیں، اور اس پر یہ کہ بڑا سا بلاک رکھ دیں، اور اس کو اس طریقے پر رہنے دیں،
5-10 منٹ کے بعد ڈھکنا اٹھائیں گے تو ڈھکنا کے ساتھ پانی ہی پانی پانی، یہ جو بھاپ ہے یہ بھاپ پانی بن گیا، یہ گرمی ہے یہ پانی بن گیا۔ ہوا کو آپ نے روکا، بھاپ کو روکا، اس بھاپ سے اور ہوا سے اس سے پانی بن گیا۔ اور کبھی پانی کو ہوا بنا لیتے، اوپر سے اگر پوری بالٹی آپ 10 بالٹی اگر اوپر سے آپ پانی جب جہاز جا رہا چھوڑ دیں گے، نیچے ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، وہ سارے ہوا بن جائیں گے درمیان میں۔ یہاں پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن ایران میں میں نے سفر کیا کئی دفعہ جہاز میں، تو جہاز والا اعلان کرتا ہے کہ اب ہم ایک ایسے مقام پر ہیں، یہاں سے اگر یہ ہے کہ آپ پانی جتنا بھی آپ پانی پھینکیں گے نیچے کوئی قطرہ نہیں پہنچے گا، وہ سارا کا سارا ہوا بن جائے گا۔ وہ جہاز والے اعلان کرتے ہیں۔ میں خود یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے تہران جا رہا تھا، اس سے یہ چابہار وغیرہ سے یہاں سے کونرک کے ایئرپورٹ سے میں بیٹھ گیا تو وہ اعلان کرتا ہے۔ تو پانی کو ہوا بنانا، ہوا کو پانی بنا دینا، بھاپ سے پانی بنا دینا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کو کہتے ہیں ارخاء عنان الخصم، خصم کی لگام کو ڈھیلا چھوڑنا، خصم کو آزادی دے دینا، آجا آجا پتر آجا، مناظرے میں یہ ہوتا ہے۔ معجزات خرق عادت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہر چیز عادت اور عقل کے مطابق ہوں، تو پھر کہتے ہیں کہ نبی کا دست مبارک رکھ لینا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اس سے پانی کا نکلنا، اتصال البرودت بالبرودت، اس سے پانی نکلا کہ جو دست مبارک کی ٹھنڈک کی وجہ سے پانی بڑھ جائے، سمجھے، پانی بڑھ جائے، 150-200 آدمی پانی پئیں، یہ اس وقت پانی کو بڑھاتا ہے، اس کی یہ برودت انشاءاللہ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گی، سمجھے، یہ اس نے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب معجزات کا منکر نہیں ہے، معجزہ کو امر خارق للعادت، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نام نہیں لیتا، سمجھے بھائی جان، نام نہیں لیتا، اچھا بھی نہیں ہے، سمجھے، کہ ہمارے جس کے ذہن میں آ گیا جس طریقے پر انہوں نے لکھ دیا، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت، سمجھے، ان کتابوں کا نام لوں گا تو آپ ہل جائیں گے اور آپ مستقل ایک فتنہ بنیں گے، سمجھے۔ میں لیکن صرف مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر اس قسم کے دوسری چیزیں معجزہ، المعجزۃ امر خارق للعادت قصد به اظہار صدق من ادعى نور، تیسری چیز الکرامۃ امر خارق للعادت، وہ امر خالق للعادت ہے لیکن یظہر علی ید الولی، ولی کے ہاتھ پر یہ کہ اس کا ظہور ہوتا ہے، سمجھ رہی ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے الاعانت، اعانت جو ہوتی مدد، وہ بھی امر خارق للعادت ہے لیکن یظہر علی ید المومن، کسی بھی مومن کے ہاتھ پر یہ کہ عام مومن ہے، عام ولایت کے مقام پہ پہنچا نہیں ہے، اس کے ہاتھ پہ کبھی خرق للعادت اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ عام مومنین ہے کہ شاید وہ اپنے بزرگی نہیں سوچتا اور آپ نے بزرگ نہیں سمجھا، لیکن امر خارق للعادت ہے، بہت سی چیزیں اس کے اللہ کو۔ اور استدراج ہے، پانچویں چیز ہے استدراج، استدراج امر خارق للعادت یظہر علی ید الباغی الکاذب، جو خدا کا باغی اور کاذب ہوتا ہے، اور اس کی جیسے کہ متنبی قادیانی وغیرہ ان خبیثوں کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ کیا ہے، کاذب جو جھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک اس سے بڑھ کر کے ایک اور چیز ہے خذلان، رسوائی، وہ بھی امر خارق للعادت لیکن یظہر علی ید المتنبی الکاذب، جو نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ یہ جو آپ کے اسود انسی ہے اور مسیلمہ کذاب ہیں، ان کے ہاتھ پر وہ چیزیں ظاہر ہوتی تھی کہ آپ حیران۔ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو دور نہیں لے جانا چاہ رہا، یہ ہمارے شیخ برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ان سے آپ پتہ کریں، ہمارے بھتیجے بھانجے ہیں یہ، سمجھے۔ ہمارے شیخ برادری میں ایسے لوگ ہیں کہ کلمہ ان کو نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، لیکن وہ ایسے ایسے کرتوت آپ کو دکھائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ شادی کر تو شادی، وہ ایسا آپ کو جادو کریں گے، دنیا جہاں کے مولوی جمع ہو جائیں تو بیوی کے قریب جا نہیں سکے گا، تیرا پیٹ پھول جائے گا، سمجھے۔ یہ اپنی صفت، ان کی شکلیں بھی جادوگروں کی دیکھو سمجھے، بس یہ ہوتا ہے جی کلمہ ان کو۔ اب ہم لوگ منگل میں شیخ برادری ہے نا، تو اب یہ بتاتے کہ یہ نئے مسلمان ہو گئے، شکر ہے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے نا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے جی جنت کا کام کرتے، کلمہ ان کو نہیں آتا، لیکن وہ کیا سے کیا اپنے آپ کو بھیڑیا بنائیں گے، بھیڑیا بن کر کے جا کر کے انسان کی بکری اٹھائیں گے آپ کے ریوڑ سے، لیکن آپ دیکھ نہیں سکیں،
آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آیا سمجھ؟ اور یہ مستنگ والے، یہ کلات والے، ان سے پتہ کرو، حافظ یارو وغیرہ، یہ یہی ہوتا تھا. جا کر کے آدمی کے ساتھ اس کی بیوی سوئی ہوئی اس کی عزت لوٹتا تھا، بھاگ جاتا تھا. نہ پولیس نہ فوج کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور نظر ہی نہیں آتا کہاں سے کیا کرو اس کو. یہ ہوتا. جادوگر بھی ہے ایک سے ایک، اور پتہ نہیں کیا سے کیا سلسلہ ان کا ہوتا. جادوگر بھی. یہ خزلان متنبی جو نبوت کے جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ اسود انسی میں اور ان چیزوں میں اسود انسی کے باقاعدہ جنات ہیں. یعنی آپ اس بغیرت کو دیکھیں، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی ابن سیاد کو جو حدیثوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد خبأت لک خبأ، میں نے کوئی چیز اپنے دل میں چھپائی، تو بولو وہ کیا ہے. ایک لڑکا ہے، حضرت عمر فرماتے کہ دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. سمجھے؟ تو حضرت فرماتے کہ انی خبأت لک خبأ، یہ بخاری کی روایت، میں نے کوئی چیز چھپائی تو بتا دے ما ہوا، وہ کیا ہے. نبی نے سوچا تھا اپنے دل میں دخان. کیا سوچا تھا؟ دخان. تو کہا کہ بولو میرے دل میں کیا ہے، میرے سینے میں کیا ہے. اس نے کہا دخ 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 دخ، الف نون زائدہ نہیں ہے لیکن دخان تک تو آ گیا. دخ تک تو آ گیا نا. سمجھے؟ حضرت نے دخان، اب الف نون زائدتان پہ نہیں پہنچے، نو ہے لیکن یہ کہ دخ تک پہنچے، کہنے وہ دخ 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 دخ. اس لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی. یہ خزلان، یہ امر خارق امر خالق ہوتا ہے، لیکن یظہر علی ید المتنبی نبوت کے جو دعوت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کے ہاتھ پہ. اور ایک ارہاس ہے، ارہاس امر خارق للعادت یظہر علی ید النبی قبل نبوتہ، نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس ان میں فرق ہر بندہ نہیں کر سکتا. آپ کو حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے، الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان، بولو الفتاوی الکبریٰ جو ان کی 6 جلدوں میں، اس میں بھی بڑی بحث کی ہے انہوں نے. اور الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان، اس میں بھی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء. حضرت اقدس کے ہاں ایک اصطلاح ہے جس کا نام ہے خادمیت، مخدومیت، کہ جنات کو آپ اپنا تابع بنائیں. اب جن سے جو بھی چاہیں جن کام کرے گا. سمجھ؟ اب چاہیں تو ہم مفتی مظہر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک بندہ ہے یہاں بلائے گا، وہ کہے گا بابا پیسہ لے کر آ جا. ہاں بھائی پیسہ لے کر آ جا. ڈھپ دھڑام سے یہاں 1000 کا نوٹ آئے گا. ارے پیسہ لے کر آ، دھڑام سے یہاں پر اللہ آپ کا والا کرو 200 نئے قسم کے نوٹ آئیں گے. ایسے ہمارے ایک استاد نے کہا کہ جی میں اس کو نہیں مانتا. اس نے کہا آپ نہ مانیں، آپ ادھر بیٹھ جاؤ. استاد سے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ابھی ایک بندہ آئے گا اور آپ کو کس کر کے تھپڑ مارے گا، ناراض نہیں ہونا. کہا میں ادھر بیٹھا ہوں، ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے، آپ کو سمجھانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ ہم سے الگ ہو کر کے. وہ خود بخود آئے گا، آپ کی خدمت کرے گا. سمجھے؟ اور وہ بھی رات کو نہیں بلکہ کیا ہے، دن کو وہ آ کر کے آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کو کس کر کے تھپڑ مارے گا. تو استاد غریب ڈرنے لگے، کہنے اذا زلزلت الارض زلزالہ، حالت خراب ہوگی. یہ ہوتے جادوگر لوگ، ان کے پاس ایک سے ایک چیز ہوتی ہے. سمجھے؟ اب اس کے بعد چلو مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اپنے دور اقتدار میں جنات پر چونکہ ان کی حکومت تھی، اور میں نے عرض کیا جادو کو ٹھکانے والے بھی جنات ہوتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ حضرت اقدس اپنے دور حکومت میں بہت سے جادوگروں کی جادو کی منتروں کی کتابیں ان کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کر کے ان کو حضرت نے یہ ہے کہ دفن کیا تھا. ان کو انہوں نے دفن کیا تھا کہ جادو یہ کفری علم دب جائے. آیا سمجھ میں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو جنات جاتے اوپر، فرشتے میٹنگ کرتے آسمان پر کہ بھائی مجھے کتابچہ مل گیا ہے، مجھے کتابچہ مل گیا، کل مولوی منظور جا رہا ہوگا گاڑی میں، اور مولوی منظور کی گاڑی کو دھکا دینا ہے، جا کر کے مولوی منظور مرے. وہ فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دیتے کہ ڈیوٹی ہے آپ کی، کل مولوی منظور جائے گا، میوندر جائے گا،
یا بلوچستان جائے گا اور گلبدین کا اس طرح مسئلہ ہوگا، تو یہ جنات جا کر کے اس کو سنتے تھے، سمجھی، بڑی آسانی سے سن کر یہاں پر میرے نبی نے فرمایا، بخاری میں آتا ہے، حضرت نے مسئلہ سمجھایا، حضرت نے فرمایا کیا ہے، ہاں اس کو بند کرو، ہاں بہت دیر کے بعد اللہ نے تھوڑی سی عقل تو دے دی، لیکن پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی حضرت نے فرمایا کہ یہ ہے جن اوپر سے سنتا ہے، یہ سن کر کے بات دوسرے اس کو بتاتا ہے، یہ تیسرے کو بتاتا ہے، یہ ہے فَيُقَرْقِرُهَا، کر کر کے اس طریقہ پر اللہ کا بھلا کرے وہ کاہن تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور فَيَكْذِبُ مَعَهُ مِئَةَ كَذِبَةٍ، اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور کبھی باتیں ان کے ٹھیک بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ الم نقل لکم کذا و کذا، اس طرح ہوگا کہ ہوا نہیں ہوا نا، ہم نے کہا تھا، وہ بات فرشتے کی ہوتی ہے، ایک بات ٹھیک ہوتی ہے، گاہ باشد کی کودہ کے نادان بغلط بر ہدف زنت تیرے، کبھی نابینوں کا نشانہ بھی ٹھیک ہی لگ جاتا ہے، تو اس طریقے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب جانتے ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کی عادت یہ ہے کہ جب تک آپ ان کی پٹائی نہیں کریں گے، نگرانی نہیں کریں گے، ہے شیاطین ہے، ان کی مستقل نگرانی کرو کہ بابا یہ سامنے صفائی کرو، چلو اس کو رنگ کرو، جیسے رنگ سے فارغ ہو گئے ان کو دوسرے کام میں لگاؤ، اگر نہیں لگائیں گے تو جو کیا ہے اس کو بگاڑیں گے، چلو موتیاں نکالو دریا سے، دریا کے اندر موتیاں ہوتی، انہوں نے نکالا، نگرانی کرنی ہے، نہیں کیا تو فوراً ان کو پھینکیں گے، خراب کریں گے۔ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کراتے تھے، ان سے کرایا، مستقل سلیمان کی نگرانی ہوتی تھی، سمجھے؟ اب اگر نگرانی، پھر لوگوں کا یہ عقیدہ حضرت کے زمانے میں بن گیا کہ جنات متصرف بھی ہے، متصرف الامور بھی ہے، اور جنات غیب جانتے ہیں، چنانچہ اللہ نے سلیمان کی نگرانی میں بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر بھی ان سے کرائی، اور سلیمان علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے، ایسے شیشے لگے ہیں، اور ٹھوڑی کے نیچے یہاں عصا مبارک دیا ہوا ہے، اور 1 سال ہو گیا، زیادہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح نکل گئی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن جنات آ کر کے کھڑکی سے ارے بابا موجود ہے، چلو یار کام کرو، پھر آ کر جا کر کے کام کرتے ہیں، پھر دوسرے دن تیسرے، ارے یہ گھر جاتا ہی نہیں ہے یار، 1-2 سال ہو گئے یہ گھر جاتا ہی نہیں ہے، پھر آ کر کے کھڑکی سے ارے یار ایسے بیٹھا ہوا یار نگرانی کر، ارے چلو بھاگو، سمجھے؟ اور یہ جو ڈنڈا تھا، یہ عصا جو حضرت اقدس کی ٹھوڑی کے نیچے جو تھا، اس ڈنڈے کو آہستہ آہستہ دیمک نے دابت الارض جس کو کہتے ہیں، دابتم فی الارض الگ ہے، دابتم من الارض الگ ہے، دابت الارض الگ ہے، یہ آئیں گے قرآن میں، تینوں آئیں گے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو آہستہ آہستہ اس کو دیمک، اس ڈنڈے کے اندر، عصا کے اندر دیمک گیا، کر 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 کر، 1-2 سال کے بعد ڈنڈا جو ہے نا کھوکھلا ہو گیا، وہ ڈنڈا ٹوٹ کر کے گر پڑا، تو سلیمان بھی، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی روح کب سے نکل گئی تھی، فلما قضینا علیہ الموت فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موت الا دابۃ الارض تاکل من ساعته، فلما خر، سلیمان گر پڑا، فلما خر تبینت الجن، اب جنات کو پتہ چل گیا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ اگر وہ یہ غیب جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس رسوا کن محنت میں نہ ہوتے کہ 1 سال سے تب تعمیر کر رہے، ہمیں اگر پتہ ہوتا، اللہ نے جنات کی ذلیل کر کے چھوڑ دیا دنیا کے سامنے کہ تم ان کو عالم الغیب سمجھتے ہو، 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ میرے نبی کی روح اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، اس سے جنات کو کہ جنات غیب بھی نہیں جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسجد اقصی کی تعمیر بھی مقصود تھی، اللہ نے تعمیر کرا دی۔ یہ جادو کو ٹھکانے والے جنات ہی ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے، میں نے عرض کیا کہ یہ جو آسمان سے جو اچک کر کے جو خبریں سن کر کے لاتے تھے، ان کو بھی ان سے چھین کر کے اس کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اسی طرح جادو جو کرتے، جادو کی کتابچوں کو پکڑ پکڑ کر کے، جادو کی کتابچے، ان کو بھی یہ اس کا ماموں ہے، اس کا ماموں ہے، پتہ نہیں، ہاں سمجھے، ان کا ماموں ہے، سمجھے، مولوی عبید اللہ جامع فاروقی کے فاضل ہے، سمجھے، ان کو ایک کتابچہ ہمارے خود شیخ برادری کی کتابچہ تھا، وہ کتابچہ مخطوطہ اس کو مل گیا، انہوں نے تعویذ اس سے بنائی کہ گولی اثر نہیں کرتی۔ آپ باور کریں، بخدا ہم نے دیکھا
کہ اس نے اس تعویذ کو لکھا اور مرغی کے گلے میں باندھا. تو یہ پٹھانوں کا یولس ڈزئی جو ہوتا ہے یاز دفیری، یہ یولس ڈزئی مرغی کو مارا، ڈز مرغی گر گئی، پھر مزے سے اٹھ گئی. پھر جا کر کے دوسری گولی ماری، پھر مرغی اٹھ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر تیسری گولی اس کے پوٹے پہ یہاں پہ مارا، پوٹا جانتے ہو یہ، اس کے پوٹے پہ گولی لگی اور وہ مرغی کی کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ہم نے اس کو پکڑا، کوئی زخم نہیں تھا اس مرغی پہ. سمجھے؟ تو اب مولانا سے ہم نے کہا کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ گولی اثر نہیں کرتی، اب آپ کو باندھتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں. اب آپ کو یہ کہ باندھ کر کے پھر آپ کو مار کہتے ہیں. ابھی میں نے مولانا سے عرض کیا کہ یار وہ کتاب وہ کہاں ہے؟ ایک ایک تعویذ اگر آپ دے دیں 10-10 لاکھ 20 لاکھ روپے لوگوں سے لے لیں. کہنے لگے خدا کی قسم مجھ سے کسی نے چوری کیا یا جنات نے چوری کی. سمجھے؟ ان کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں، وہ دادا پر دادا علی بخش جو تھا، اس علی بخش کی باقیات میں سے وہ کتاب تھی. ابھی مولوی عبید اللہ سے آپ معلوم کریں. کہتے ہیں واللہ والا مجھ سے چوری کی کسی نے یا جنات نے چوری کی، وہ کرتے رہتے. اب انہوں نے کیا کیا، یہ سارے جادو کو دبانا دفن کرنا سلیمان علیہ السلام کا کام تھا. لیکن یہودیوں نے نسبت کر دیا، ہاں جی دیکھیں اس کی حکومت چلتی ہی جادو پر. جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ جادو کی یہ اس قسم کی کتابیں نکالی کہ اس پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر کے دفن کیا تھا کہ جادو کا علم دنیا سے مٹ جائے، یہ کفری علم مٹ جائے. آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا. یہ خبر جب جھوٹی ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ 2 فرشتے اللہ نے بھیجیں. جادو کا زمانہ تھا، ہاروت اور ماروت. یہ بابل کے شہر میں آ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کے بندو یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے. نبی کی حکومتیں چلی ہے، معجزاتی طور پر چلی ہے. ہواؤں کو اللہ نے نبی کے لیے مسخر کیا تھا اور جنات کو مسخر کیا تھا، یہ نبی کا معجزہ تھا. معجزہ الگ چیز ہے، سحر الگ چیز ہے. بیانا للفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کے لیے وہ جادو کی حقیقت بتاتے تھے کہ جادو کی حقیقت یہ ہے، لیکن یہ کفر ہے، اللہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا. کہا ہاں جی ٹھیک ہے کفر ہے جی. وہ ان سے سیکھ کر کے ہاروت اور ماروت سے اس کو جبکہ ہاروت ماروت صرف بتاتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی کو اللہ کا بھلا کریے کہ من لم یعرف الشر فقد وقع فیہ، جب شر کا علم نہ ہو آپ کو تو آپ شر کے اندر جا کر کے پڑھیں گے نا. تو وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ شر ہے، یہ معجزہ ہے، یہ خیر ہے. اظہار للفرق بینہما، دونوں کے درمیان میں فرق کو واضح کرنے کے لیے. لیکن ان سے سیکھ کر ہاں جی کہ ٹھیک ہے ہم کفر نہیں کریں، اس کو استعمال نہیں کریں، صرف تعلیم و تعلم اس کا سیکھنا ہے. اور اس کو لے کر کے پھر میاں بیوی میں تفریق کرتے تھے، جیسے ہمارے شیخ برادری کرتا ہے. سمجھے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کسی کی بیوی اچھی ہے، سوہنی ہے، بس چلو کر لو جادو اس کو، وہ اس کو طلاق دے دے گا، ان کا لڑائی ہو جائے گی، پھر تم نکاح کرو اس کو. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ بابل ہاروت اور ماروت بابل میں آئے تھے، وہ صرف یہ جادو اور معجزہ فرق ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ امت یہ ہے کہ اس سے جادو سے بچے. یہ مسئلہ تھا، یہ جمہور کی رائے ہے. میں ابھی یہ ترجمہ کروں گا. خلاصہ یہ نکالا سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت غلط ہے، فرشتوں کی طرف نسبت غلط ہے. وہ سکھاتے نہیں تھے کہ اس کو تم استعمال کرو، وہ اس لیے سکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، تاکہ جادو میں اور اس میں یہ کہ معجزے میں دونوں میں فرق آ جائے. یہ ہو گیا. اب دیکھ لینا آپ، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے، اس کے بعد وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ